کیونکہ سب سے بڑی قوت اسلامی معاشرے کی بیوی کا میاں کے ساتھ فیئر ہونا ہے اور میاں کا بیوی سے فیئر ہونا۔ آج امریکی معاشرہ دنیا میں سب سے رسوا کیوں ہے؟ کہ وہاں مرد میاں بیوی سے جھوٹ بولتا اور بیوی میاں سے جھوٹ بولتا۔ اور اسلامی معاشرے میں سب سے بڑا اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ کہ بیوی شوہر کا آئینہ اور شوہر بیوی کا آئینہ۔ کوئی چیز نہ چھپائی جائے۔ جب آپ کوئی چیز چھپائیں گے نہیں تو آپ کے یہاں کوئی دراڑ آئے گی۔ ٹھیک ہے، دراڑ آنا آپ کی بے سلیقگی کی نشانی، آپ کی بے سلیقگی۔ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ایک نکاح اور کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا میں آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہوں، ان کو پڑھاتی ہوں، آپ کا وقت پہ آپ کے کھانے کا، آپ کی پسند کی چیزوں کا خیال ہے۔ میں نے کہا دیکھیے جب میں کہیں جاتا ہوں تو کوئی عورت مجھ سے ملنے آئی اور آپ سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہیں، آپ سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہیں، یا میری والدہ کے تقاضے پورے کر رہی ہیں، اور میں کسی عورت کو ملوں اور آپ وہاں موجود نہ ہوں تو اس کو بھی حجاب ہوگا کہ میں بے تکلفی سے پوری بات نہ کر سکوں۔ اور کوئی غیر عورت ہو، کوئی ملازمہ ہو تو اس کے سامنے وہ دل کی بات کیسے کر سکے؟ اس نے کہا مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو اپنی دینی ضروریات کے لیے بھی ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو آپ کا ساتھ دے سکے۔ تو جب آپ دلیل سے کوئی بات کریں گے تو عورت کے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ سوتن کو برداشت کرنا۔ اگر آپ لاجک سے بات کریں گے تو اس کو وہ بات وہ تب ہوگا کہ آپ فیئر ہوں گے اندر سے۔ گزارش میری سمجھ میں؟ نام خدا آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اور سکون اور اطمینان اور اطمینان جس کا کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اس لیے اب وہ کھا لیجیے جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ بولو نا یار، لنگر۔ کھانا کھا لیجیے اور پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، لیکن کھانا کھانے سے پہلے سب ساتھی ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل۔ تو اس دخول کا مطلب یہ ہے کہ طرز زندگی وہ ایسا ہو کہ اس پہ کمپرومائز نہ ہو سکے، طرز زندگی پہ یعنی ایسا زندگی کا عمل ہو کہ آپ ماں کے پاس جائیں تو ماں کا حق ادا ہو، ساس کے پاس جائیں تو ساس کا حق ادا ہو، اور بیوی کے پاس آئیں تو اس کے لاڈ کرنے کا آپ میں سلیقہ ہو، کیونکہ بیوی کا تعلق لاڈ سے ہے۔
فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس۔ تو لباس کبھی بھی غیر پسندیدہ نہیں ہوتا، لباس ہمیشہ پسند کرو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، ان کا یا رسول اللہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل نظرت الیہ، کہ آپ نے اس کو دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ اس کو دیکھو، تمہیں پسند آئے تو پیغام نکاح۔ تو معلوم ہوا کہ عورت بیوی کا تعلق لاڈ سے ہے، لاڈ اٹھانے سے، اور لاڈ وہی اٹھا سکتا ہے جو اندر سے بنا ہوا، جو خود کچا ہوگا وہ تو اس کو اپنی مصیبتیں پڑی ہوں۔ اور بنے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، آرام سے تشریف رکھتے، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ فرحان بیٹا تم اس کو اپنے بیٹے کو لے کے باہر چلے گئے اور الیاس سے دروازہ پر، تو فرمایا کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، کبھی فاقہ ہے، کبھی گھر میں کوئی فوت ہو گیا، تو گھر میں کوئی اگر فرض کیا عورت کا سسر فوت ہو گیا، تو بہو کا سسر فوت ہو گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی کا نظام نہیں رکنا چاہیے، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، نظام زندگی اپنی جگہ برقرار، یہی آپ کی کام ہے۔ کیونکہ آپ جب کسی جگہ رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر اعتبار اور اعتماد پورا ہے۔ دیکھیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ موت۔ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ موت۔ اگر کسی بیٹے کو معلوم ہو کہ میری ماں ہمیشہ رہے گی، تو ماں کی قدر کوئی نہ کرے۔ ماں کا ادب اور ماں کا احساس چھن جانے کے خدشے سے کہ ماں ہم سے جدا نہ ہوتی، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ماں سدا باقی رہے گی تو پھر کسی چیز کی قیمت نہیں۔ تو آج زندگی کی قیمت موت کی وجہ سے، جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں بقا ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ چیز کی قدر ہے۔ موت ایسی ہے جیسے میں اس کمرے سے اٹھ کے اس کمرے میں چلا گیا، تو اسی طرح اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا، لیکن یہ وہ اس شخص کو خوف نہیں ہے جس نے موت کی تیاری کی، جس کا ہر چیز درست ہو۔ تو آپ اگر میرے پاس آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ کہ ہر چیز درست ہو، روح درست ہو، تن درست ہو، نظریہ درست ہو، نظریہ سیاست کا ہو، نظریہ کاروبار کا ہو، نظریہ گھر چلانے کا ہو، نظریہ بیوی سے گفتگو کا ہو۔ جو درست رویے رکھتے ہیں ان کو کبھی ناکامی کا سامنا،
یہ جہاں پہ بھی ناکامی ہوتی ہے وہاں رویے درست نہیں ہوتے. علاج کے متعلق آپ اپنے تن کو درست نہیں کرتے، اپنی روح کو درست نہیں کرتے، اپنے کاروبار کو درست نہیں کرتے. بس ہر چیز کو اس کا وقت دینا، اور دوسری چیز کا وقت، مثلا ایک چیز کا وقت ہے 5 منٹ، آپ اس کو دے دیں 5.25 منٹ، تو آپ نے اس سے بددیانتی. اس کو بر وقت کرنا ہی کامیابی کی آئی بات فرمائیے. جی. اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی تساہل ہو گیا، کہیں کی کوئی چیز رہ گئی، تو اس کو کیسے پورا کرے. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، پرفیکٹ تو کوئی چیز نہیں، پرفیکٹ کوئی چیز نہیں. تو جہاں پہ کوئی کسی چیز کی کمی رہ گئی، اس کو پورا کرنے کے لیے شارٹ کٹ جو ہے وہ نام خدا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ نام. جتنی غلطی بڑھتی جائے گی نام خدا بڑھاتے جائیے، وہ چیز درست ہوتی جائے. سبحان اللہ. آگے بات جی. بولو نا یار. اس لیے یار ٹھیک ہو کے بیٹھو جیسے بیٹھنا چاہیے، صحیح طرح کی بات. صحیح